1932 میں آسٹریلیا ایک ایسی وار سٹارٹ کر بیٹھا جو کہ نہ تو کسی کنٹری کے خلاف تھی اور نہ ہی کسی گروپ کے خلاف، بلکہ یہ وار تھی بے زبان ایمیوز نامی پرندے کے خلاف۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 کے بعد پوری دنیا گریٹ ڈپریشن سے گزر رہی تھی۔ آسٹریلیا بھی اس کی زد میں آ چکا تھا۔ یہاں فارمرز اپنی فیلڈ پر کوئی بھی چیز نہیں اگا رہے تھے کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی فرق کی وجہ سے ہر چیز کی بہت کم قیمت ملتی تھی۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو آسٹریلیا کے پاس خود کچھ کھانے کے لیے نہیں بچے گا۔ اس لیے آسٹریلین گورنمنٹ نے کسانوں کو کہا کہ ویٹ کی پروڈکشن سٹارٹ کرے اور ان سے کہا کہ گورنمنٹ ان سے اچھے داموں خریدے گی۔ فارمرز نے ویٹ کی پروڈکشن سٹارٹ کر دی، لیکن جب یہ فصلیں تیار ہو گئی تو گورنمنٹ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی اور فارمرز کو کم ریٹ آفر کر کے بلیک میل کرنے لگی۔ آسٹریلین گورنمنٹ کا سوچنا تھا کہ اگر فارمرز اپنے فصلوں کو سیل نہیں کریں گے تو ان کی فصلوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ آنے والی مصیبت کیڑا لگنے والی مصیبت سے بھی بڑی ہوگی۔ ایمیوز جو صرف آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں۔ ایمیوز اپنے بریڈنگ سیزن ختم ہونے کے بعد مائیگریٹ کرتی ہیں۔ جب ایمیوز ان لینڈ ایریاز سے کوسٹ لائن کی طرف مائیگریٹ کر رہی تھی تو ان کو ویسٹرن آسٹریلیا میں تیار ویٹ نظر آئی۔ 20,000 کا جھنڈ ان فیلڈز میں گھس گیا۔ یہ ایمیوز ایک دن میں 20 سے 25 ایکڑ تباہ کر لیتے تھے۔ کچھ دن تو کسانوں نے ان ایمیوز سے نمٹنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک فیلڈ سے نکل کر دوسری فیلڈ میں چلی جاتی تھی۔ اب تک 300 سے 350 ایکڑ تباہ کر چکی تھی۔ جب گورنمنٹ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً سے ایکشن لیا۔ انہوں نے ملٹری آپریشن شروع کر دیا۔ اس آپریشن کو میڈیا نے دی گریٹ ایمیو وار کا نام دیا۔ ان کو لگا کہ جب انہوں نے ورلڈ وار 1 میں اپنے حقیقی دشمن کو شکست دے دی تو یہ ایمیوز کس کھیت کی مولی ہے۔ انہوں نے چند سولجرز کو مشین گن اور چند ہزار راؤنڈز کے ساتھ بھیج دیا۔ جب آپریشن شروع ہوا تو ویسٹرن آسٹریلیا میں بارشیں شروع ہو گئی اور 1 مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا۔ 2 نومبر 1932 والے دن رپورٹ ملی کہ چند ایمیوز دیکھی گئی ہیں۔ جب تک سولجرز وہاں پہنچتے فارمرز نے ایمیوز کو بھگا دیا۔ سولجرز نے وہاں دیکھتے ہی فائر کھول دیے اور صرف 5 سے 7 ایمیوز ہی مرے۔ پہلا حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ دوسرے حملے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کھیتوں میں ہی گھات لگا کر بیٹھیں گے۔ اس بار 1000 ایمیوز داخل ہوئے۔ انہوں نے مشین گن کے فائر کھول دیے۔ ابھی تک 1 درجن ایمیوز ہی مرے تھے کہ مشین گن جیم ہو گئی اور اس طرح یہ پھر سے بھاگ گئی۔ اب انہوں نے تیسرا حملہ کرنے کی تیاری کی۔ ان سولجرز نے ایمیوز میں ایک کامن بات نوٹ کی۔ یہ ایمیوز گروپ میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور ہر گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ جب کوئی خطرہ ان کے پاس آنے لگتا ہے تو وہ ان ایمیوز کو بھگا دیتا ہے۔ جب دشمن ایک طریقے سے قابو نہ آئے تو اسٹریٹجی چینج کرنا پڑتی ہے۔ آسٹریلین ملٹری نے بھی ایمیوز کو سبق سکھانے کے لیے اسٹریٹجی کو چینج کیا۔ انہوں نے پلان بنایا کہ یہ لوگ مشین گن کو گاڑی کے پیچھے انسٹال کریں گے۔ جب گاڑی سے ایمیوز کو مارا جانے لگا تو ایک ایمیو گاڑی کے سٹیئرنگ میں آ کر پھنس گیا، جس کی وجہ سے گاڑی جہاڑیوں سے ٹکرا گئی اور تباہ ہو گئی۔ اب انہوں نے کچھ دن اس آپریشن کو روک دیا اور کچھ دن بعد پھر سے اٹیک کیا، لیکن اس دن انہوں نے 1000 ایمیوز کو مار گرایا۔ ایک ایمیو مارنے کے لیے 10 گولیاں چلائی جاتی جن میں سے ایک گولی سے ہی ایمیوز کو لگتی۔ 20,000 میں سے صرف 1000 ایمیوز ہی ماری گئی۔ اس مشن پر کافی خرچہ ہو رہا تھا اور اینیمل رائٹ آرگنائزیشن کی وجہ سے اس آپریشن کو بند کر دیا اور فائنلی یہ جنگ ایمیوز جیت گئے اور آسٹریلین آرمی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔